انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن مومن خسارے میں نہیں ہے۔ تو یہ کیسے بچ گئے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ درمیان میں آ کے بتاتا ہے کہ پہلی بات الٹ ہو گئی ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن تمہارے بیٹے، تمہارا مال کام، اللہ پتہ چلا کوئی آسرا ہے۔ قیامت والے دن کوئی آسرا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ وہ آسرا خارج سے نہیں ہے، داخل سے ہے، باہر سے نہیں ہے، انسان کے اندر سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، میری بارگاہ میں جو مسلمان اسلام والا دل لے کر آئے گا، سلامتی والا دل۔ قلب سلیم والے کا مقام کیا ہے؟ آپ اجازت دیں میں اگلی آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، دنیا جنت کی طمع کر کے بیٹھی ہوگی، لیکن اللہ جنت سے حکم کرے گا، جنت قلب سلیم والوں کا استقبال کر۔ جنت آگے بڑھ کے قلب سلیم والوں کا استقبال کرے گی۔ آج کا موضوع ہے قلب سلیم۔ موضوع کیا ہے؟ قلب سلیم۔ مسلمان کی پسلیوں میں دھڑکنے والا دل قلب سلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُونِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ فاغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ قیامت کے دن کوئی بدلہ وصول کیا نہیں جائے گا اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ دوسری آیت کیا پڑھی ہے؟ کسی کا کوئی مال کام، بیٹے کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم۔ جس کے سینے میں قلب سلیم ہوگا، قیامت والے دن یہ قلب بندے کی سفارش کرے گا، یہ قلب انسان کی بخشش کا وسیلہ ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ اب قلب سلیم تک سفر کرنے کے لیے ہم پہلی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ الشورى سے، 26واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 69 نمبر آیت ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ماشاءاللہ، وا کا معنی ہے اور اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے۔
اتلو کا معنی کیا ہے؟ سارے بولو نا، کیا معنی ہے؟ تلاوت فرمائیے۔ علیہم کا معنی ہے صحابہ اور امت پر۔ نبأ کا معنی ہے خبر، ابراہیم اپنے دادا کی۔ پہلا معنی کیا ہے؟ محبوب اپنی امت پر اپنے دادا کی وہ خبر تلاوت کرو، یہ پہلا معنی ہے۔ لیکن افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کرو، غور۔ جب غور کرو گے تو اتلو یعنی تلاوت کا معنی، تلاوت کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ آپ چپ رہ گئے۔ تلاوت کا معنی ہے، اونچا بولو، تلاوت کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیمہ کا معنی ہے محبوب اپنی امت کو اپنے دادا کے پیچھے تو چلا۔ پتہ چلا، پہلی آیت نے ہمیں بتایا کہ ہمیں قلب سلیم کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے اپنے وجود میں مصطفیٰ کا دادا کا کردار لانا پڑے۔ مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا، مصطفیٰ کے دادا کا کردار بندے کو قلب سلیم کی پہلی سیڑھی پر لاتا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ پہلی آیت کیا کہ جسم حضور کے امتی کا ہو اور اس میں عادتیں اسماعیل کے بابا کی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ قلب سلیم کی طرف چل پڑا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ پہلا پوائنٹ نوٹ ہو گیا جی؟ بسم اللہ۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ قلب سلیم بخشش کا سبب ہے، قلب سلیم بخشش کا سبب ہے۔ اب قلب سلیم کی طرف پہلا قدم کیا ہے؟ جسم مصطفیٰ کی امت کا ہو، اس میں کردار مصطفیٰ کے دادا کا ہو۔ مصطفیٰ کے دادا کا کردار، یقیناً میری گفتگو بور ہے، مزیدار نہیں ہے، لچھے دار نہیں ہے، لیکن کسی منزل تک لے جانا ہے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم علیہ السلام کی جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا۔ باپ یہاں چاچا ہے، یہاں باپ کون ہے؟ چاچا۔ چاچا یعنی خاندان، قوم یعنی شہر۔ جوان ابراہیم ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور 19-20 سال 22 سال کی ہستی، اور ساری برادری، خاندان اور سارا شہر سامنے ہے، اور پورے معاشرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرما رہے ہیں ما تعبدون، کس کو پوچھتے ہو؟ آہا، کس کو پوچھتے ہو؟ قالو نعبد اصناما، بولے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں۔ کیسے؟ فنظلوا لها عاکفین، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں، ان کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھتے ہیں۔ یہ بات اگر جناب کو سمجھ آ گئی تو قلب سلیم کی اگلی سیڑھی طے ہوگی۔ پھر سے میں کہنے لگا ہوں، مشرک ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ہم بتوں کے سامنے آ جائیں تو ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے، ہمیں بتوں کے سامنے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ یعنی مشرک ہو کر وہ بتوں کے سامنے بیٹھ کر دنیا اور دنیا کی ہر چیز بھول جائیں۔ آپ مسلمان ہو کر مسجد میں آ کے بار بار گھڑیاں دیکھتے ہیں، جان کب چھوٹے گی؟ جان کب چھوٹے گی؟ جان کب چھوٹے گی؟ آپ کو 12 بجے کا ٹائم ولیمے کا دیا ہونا، شام کو 4 بجے بھی روٹی کھولی جائے نا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کوئی بھی، آپ چپ رہتے ہیں۔ لیکن 5 منٹ مسجد میں آپ کو زیادہ بٹھایا جائے تو آپ کو دماغی طور پہ ٹینشن لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
قلب سلیم اس کے سینے میں آتا ہے یار وہ بتوں کے سامنے دنیا بھول جاتے ہیں، تم میری بارگاہ میں بھی نہیں دل لگا رہے۔ رات کو 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک موبائل پر سکرولنگ کرنے والوں، آپ سارا موبائل تکتے ہیں، سارا ایک ایک کر کے ریل دیکھتے ہیں آپ، لیکن جہاں قرآن آیا اسے فوری طور پر آگے کرتے، جہاں حدیث آئی اسے فوری طور پر آگے کرتے۔ رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک وہ سکرولنگ کرتے ہوئے، موبائل کی ریلیں دیکھتے ہوئے قرآن کو جلدی سے آگے کرنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کا دنیا کی ہر چیز میں دل لگتا ہے، لیکن نہ خدا کے کلام میں لگتا ہے نہ محمد کے فرمان میں لگتا ہے۔ پتہ چلا جس کا دل اللہ کے ذکر میں ٹک جائے اس کا اگلا قدم قلب سلیم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کالا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں یا؟ لکھ لیں قلب سلیم کا جو مسلمان ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے اللہ سنتا ہے۔ نہیں بولے میرے ساتھ، اللہ سنتا ہے، اللہ اونچا بولو، اللہ سنتا ہے، اور اس بات پر یقین ہے اللہ ہی نفع دیتا ہے۔ جس کے دل کو یہ سمجھ آ جائے کہ نفع کون دیتا ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے نا، آپ یقین کریں بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ او ہو ایڈی وڈی تکلیف آ گئی، فلانے نے کر چھڑیا ہے نا، فلانے نے کر چھڑیا ہے، او فلانا کچھ نہیں کر سکتا، اوئے جو ہوتا ہے حکم الہی سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے حکم الہی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ فلانا کہاں سے آ گیا؟ تو جس کے دل کو اس بات کی تسلی ہو جائے میرا معبود سنتا ہے، بولو جناب میرا معبود سنتا ہے، اور میرے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ اچھا قال فرأيتم ما كنتم انتم وآباؤكم الاقدمون، یہاں رک جائیں ذرا، پیچھے چلتے ہیں دوبارہ۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ 19 سال کا جوان 90 سال کے سینکڑوں سال پرانے بزرگوں کی ریت کو چیلنج کر رہا ہے، آرام نال بے، کل دا بچہ ہیں تو، ساڈے وڈے انج کرتے رہے نے۔ پتہ چلا جو یہ دیکھیں وڈے کیا کر رہے ہیں وہ مشرک ہے، لیکن جو یہ دیکھے کہ سچ کون کہہ رہا ہے، مشرک وہ ہے جو یہ دیکھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، قلب سلیم والا ہے جو یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ سچ کون کہہ رہا ہے۔ ایک طرف ایک امیر کبیر MNA بات کر رہا ہے اور ایک طرف ایک ریڑھی والا بات کر رہا ہے، قلب سلیم اس کے سینے میں ہے جو یہ نہ دیکھے کہ چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ سچ کون کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے کہا نا ہمارے تو آباء و اجداد ایسے کرتے ہیں، تو کل کا بچہ ہمیں کیا سمجھائے گا؟ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم پوج رہے ہو، فإنهم عدو لي، بے شک تم اور تمہارے اگلے باپ دادا سب میرے دشمن ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم بھی میرے دشمن ہو،
تمہارے باپ دادا بھی میرے دشمن ہیں۔ ابراہیم حق پر ڈٹ گئے ہیں، اب زمانہ دشمن ہوتا ہے تو ہو جائے، ابراہیم زمانے کی دشمنی سے نہیں ڈر رہے، حق پر ڈٹ کر بتا رہے ہیں۔ جسے حق پر ڈٹنے کے لیے زمانے کی دشمنی کی بھی پرواہ نہ ہو، اس کے سینے میں قلب سلیم ہوتا ہے۔ بھائی مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، نہ اپنوں کی دشمنی کی پرواہ نہ غیروں کی دشمنی کی پرواہ، ساری دنیا جس کی دشمن ہو جائے لیکن وہ حق پر ڈٹا رہے، اس کے سینے میں قلب سلیم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ آیتیں تراویحوں کے لیے نہیں اتری، یہ آیتیں ممبر پر سمجھنے کے لیے اتری ہیں، اور ان آیتوں پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا ساری دنیا دشمن ہو گئی، اپنا خاندان دشمن ہو، بولو خاندان، شہر، برادری، اللہ فرمائے ابراہیم نے کہا اللہ رب العالمین، زمانہ رس جائے تو رس جائے، یار نہ رس جائے، زمانہ رس جائے تو رس جائے، محبوب اسے کہتے ہیں کلی دا ککھ نہ روے، یار تا راضی ہو جائے۔ فرمایا ساری دنیا کی دشمنی منظور ہے لیکن رب کی ناراضگی برداشت نہیں ہے۔ جس کے سینے میں یہ معیار آ جائے، اس کے سینے میں اللہ قلب سلیم عطا فرماتا ہے۔ اچھا اب دشمنی ہو گئی، وطن سے دشمنی، شہر سے دشمنی، گھر سے دشمنی، گھر سے دشمنی ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے نا وہ منجی بستر ہے۔ کیا چھوٹتا ہے؟ منجی بسترا، منجی بسترے کی ٹینشن ہو جاتی ہے، منجی بسترا۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے راہ دے گا۔ حضرت ابراہیم نے جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے نا منجی بھی دے لے گا، جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے وہ بسترا بھی دے لے گا۔ اچھا منجی بسترے دا اہتمام ہو گیا، اب جو خطرہ ہے وہ کھانے پینے کا ہے۔ جدوں گھر بار چھٹے منجی بسترا لب جائے تو پیچھے پھر کی رہ جاندہ ہے؟ کھانا پینا۔ آپ اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں والذی ہوا یطعمونی ویسقین، ایک آواز سے سبحان اللہ کہے جناب، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جڑا منجی دے لے گا کھوا بھی لے گا، جڑا منجی دے لے گا وہ پلا بھی لے گا۔ جدوں خوراک کچھ کمی بیشی آ جائے پھر بندہ بیمار ہوندا ہے، پھر کی ہوندا ہے؟ آپ اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھوں۔ حضرت فرماتے ہیں ابراہیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گل ہی کوئی نہیں، بیمار ہو گیا تو شفا بھی دے لے گا۔ بھائی کیا کہنے ہیں، بیمار ہو گیا تو شفا بھی دے لے گا۔ ان بندہ بیمار ہو جائے تو دو گلاں نے، یا ٹھیک ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں والذی یمیتونی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم فرمانے کوئی گل نہیں، مر گیا تو آپ پہ زندہ کر لے گا۔ میں قلب سلیم کی طرف سفر کر رہا ہوں، میرا دل ہے ان آیتوں کو پھر سے پڑھا جائے۔ پیر سخی شاہ صاحب میرا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے کیا بات آئی ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جناب، اور وہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ پیدا کس نے کیا؟ اس نے، اووا ہے، کیا معنی ہے؟ اس نے۔ منجی بسترا کون دے گا؟ وہی فہو یہدین کا معنی ہے وہی سہارا دے گا۔ کون سہارا دے گا؟ وہی کہو نا یار، وہی۔ کون منجی بسترا دے گا؟ وہی۔ والذی ہوا یطعمونی، کون کھلائے گا؟ وہی ہوا۔
وہی. اچھا وَيَسْقِينَ ہوا پلائے گا کون؟ وہی. کون پلائے گا؟ وہی. کس نے پیدا کیا؟ اس نے. وہی. پیدا کرنے والا کون؟ وہی. سارے بولو وہی. کون؟ وہی. اچھا سہارا دینے والا کون؟ وہی. کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ وہی. وَإِذَا مَرِضْتُ بیمار کرنے والا کون؟ غلط. آپ نے ٹھیک کہا. سارا مجمع سو رہا ہے، آپ میں سے کوئی بھی جاگ نہیں رہا. جاگ رہے ہوتے تو یہ جواب نہ دیتے. پھر سنو، کھلانے والا کون؟ وہی. پلانے والا کون؟ وہی. بنانے والا کون؟ وہی. سہارا دینے والا کون؟ وہی. بیمار وہ نہیں کرتا. وَإِذَا مَرِضْتُ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں نا، فَهُوَ يَشْفِينِ صحت وہی دیتا ہے. نہیں پھر سنیں، وَالَّذِي يُمِيتُنِي وَهُوَ ثُمَّ يُحْيِينِ اگر میں مر گیا زندہ وہی کرے گا، موت بھی وہ دے گا اور پھر زندہ کرے گا. موت وہ دے گا، زندگی وہ دے گا. موت کھانا پینا، رہائش، شفا. بیماری نہیں وہ دے گا. آپ نے قلب سلیم تک جانا ہے. بیماری عیب ہے. بیماری کیا ہے؟ عیب کو اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کرتے. عیب کو اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کرتے. عیب کو اپنی طرف منسوب کرو. عیب اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ جو بھی منسوب کرتے ہیں وہ خیر کو منسوب کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا رہائش وہ دے گا، زندگی وہ دے گا، صحت وہ دے گا، گھر وہ دے گا، رہائش وہ دے گا، موت وہ دے گا. بیماری نہیں دے گا. بیماری تو مجھے میری طرف سے آئے گی. نہیں، میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. ایک ولی سامنے آ رہا ہے. سورہ الکہف کے اندر 18 نمبر سورہ ہے. اس کے 3 مقامات ہیں. ایک جگہ پر اس ولی نے پھٹے توڑے کشتی کے، ایک جگہ پہ منڈا مارا، بچہ قتل کیا، اور ایک جگہ پہ کند بنائی. کیا کیا؟ کند. 3 کام کیے خضر نے. پہلا کام کیا تھا؟ پھٹے توڑے. دوسرا کام بچہ قتل کیا. کیا کیا؟ تیسرا کام کند بنائی، دیوار بنائی. میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جب حضرت خضر نے پھٹے توڑے ہیں نا، بچہ مارا ہے نا، بچہ مارنے کے اندر حضرت خضر نے فرمایا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ہمیں خدشہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا. ہمیں خدشہ تھا. یہ بچہ میں نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے. ہم نے ان یبدلہما ہم اس کا بدل دیں گے، نیا بیٹا دیں گے ہم. یعنی اکیلا نہیں ہے خضر، ہم یہ کام کر رہے ہیں. کشتی میں کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ کا معنی ہے یہ میرا ارادہ تھا. میرا پھٹے توڑنا میرا ارادہ تھا. میرا یہ اکیلے کا کام ہے. لیکن جب کند بنائی تو فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ یہ کند اللہ نے بنائی ہے. یہ کند بنانے کا ارادہ کس کا تھا؟ ارادہ ربک، یہ رب کا ارادہ تھا. کام ولی نے کیے 3. ایک کشتی کے پھٹے توڑے، ایک بچہ مارا، اور ایک کند بنائی. لیکن جب پھٹے توڑے
تو کہا یہ میرا ارادہ تھا، صرف میرا. جب بچہ مارا تو کہا یہ ہمارا ارادہ تھا، ہم نے کیا. جب کاند بنائی تو کہا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا ارادہ تھا. اب دیکھیں کہ پھٹے توڑنے میں ظاہری طور پہ سارا ہی عیب ہے، ذرا بھی خیر نظر نہیں آ رہی. سارا عیب تھا نظر آ رہا، عیب نہیں ولی نے اللہ کی طرف منسوب کیا، عیب اپنی طرف منسوب کر لیا. لیکن بچے کا مارنا عیب تھا، لیکن نیا بچہ دینا اس میں خیر تھا. اگلی بات میں آدھا عیب ہے آدھا خیر ہے، اس میں اپنے آپ کو بھی رکھا اور اللہ کو بھی رکھ کے بتایا عیب میری طرف سے تھا، خیر اللہ کی طرف سے تھی. لیکن یتیموں کی کند بنانا سارے کا سارا ہی خیر تھا، اس میں ذرا بھی عیب نہیں تھا. وہ سارا ہی اللہ کے نام لگا کر ولی نے بتا دیا اوے عیب ہو تو اسے اپنی طرف منسوب کرو، اور اگر خیر ہو تو اسے رب کی طرف منسوب کرو، اللہ تمہیں قلب سلیم عطا کرے گا. آپ کو پتہ ہے شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے سجدہ نہ کر کے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کی ہے، تو نے مجھے گمراہ کی ہے، تو نے مجھے گمراہ کی ہے. آپ کو پتہ ہے آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا، اللہ تیرا قصور کوئی نہیں میری غلطی ہے، اللہ تیرا قصور کوئی نہیں میری غلطی ہے. پتہ چلا جس کی کرتوت اپنی اچھی نہ ہو اور وہ عیب اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ تو شیطان کے پاؤں پر پاؤں رکھتا ہے نا. لیکن جو عیب اللہ کی طرف منسوب نہ کرے آدم کا بیٹا ہے. اب بیماری کیا تھا؟ ہیں اونچا بولو. تو ابراہیم نے کس کی طرف منسوب کی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اور عیب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا تقریر سنی آپ آج؟ اگر آپ کا نبی کے بارے میں عقیدہ عیب کا ہے، آپ کو قلب سلیم کہاں سے ملے گا؟ میں نے پھنسا لیا نا سب کو. آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ آپ نبی کو بارے میں عیب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بیماری عیب ہے، لیکن اگر نبی کو آ جائے تو پھر وہ عیب نہیں رہتی. اب آپ بات کریں گے تو میں آپ سے بات کروں گا. اب ایک سوال اٹھا یہاں پر کہ بیماری تو عیب ہے، تو معصوم میں عیب کیسے آ گیا؟ آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ سنا. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے. نبی میں عیب کیسے آ گیا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میرا اللہ بیماری عیب ہے؟ فرمایا عیب ہے. تو مولا نبی میں عیب آ گیا؟ فرمایا نبی میں بیماری آ جائے تو عیب کے لیے نہیں آتی. یا اللہ ہم بیمار ہوں تو عیب ہے، ہمیں شوگر سپائک کر جائے تو ہمارا عیب ہے. بھائی ما اصابکم من مصیبہ فلبن انفسکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اب شیشے کا گلاس اگر یوں پھینکو گے ٹوٹ تو جائے گا. تو یہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں، تو جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ عیب ہے. لیکن اگر وہی بیماری نبی کو آ جائے، نبی کو اگر بیماری آ جائے تو وہ عیب نہیں ہے. تو یا اللہ پھر نبی کو بیماری آئی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اگر نبی بیمار نہ ہو تو تمہیں کسی کی بیمار پرسی کرنے کی سنت کہاں سے ملے گی؟
تمہیں کسی کی بیمار پرسی کرنے کی سنت کہاں سے ملے گی؟ پتہ چلا نبی اس لیے بیمار ہوتا ہے تاکہ ہمیں بیمار پرسی کا طریقہ آ جائے۔ آپ چپ رہ گئے، ٹھنڈا بولے ہیں، میں لفظ بدل لیتا ہوں۔ دیکھیں، بیمار ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیمار ہو وضو میں تخصیص دے دیتے ہیں، بیمار ہو اس میں چھٹی دے دیتے ہیں، بیمار ہو اس میں چھٹی دے دیتے ہیں، بیمار ہو اس میں چھٹی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا نبی بیمار نہ ہوتا تو مسلمانوں مریض کو شریعت کے مسئلے کہاں سے سمجھ آتے؟ پتہ چلا نبی اس لیے بیمار ہوا ہے تاکہ بیمار کی شریعت سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے اللہ دیتا ہے۔ آپ اجازت دیں تو آگے قرآن شروع کیا جائے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخش دے گا۔ قبلہ مولانا استاد جی ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ غلط خاندان ہے، غلط پورا شہر ہے، شہر بھی غلط ہے تے خاندان بھی غلط۔ ابراہیم اے نہیں کہہ رہے، اللہ اے بڑے الو دے پٹھے نے، انہاں نوں عقل دے، ڈنگراں نوں انہاں نوں کو سمجھ دے، کھچ مار دینے پہ۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ابراہیم کیڑے گناہ پہ کر دے؟ ابراہیم تے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں، بتاں دی مذمت کر رہے ہیں، توحید دا پرچار کر رہے ہیں، تے پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ پتہ چلا قلب سلیم جس کے دل میں آ جائے وہ لوگوں کے عیب نہیں تلاش کرتا، اپنیاں معافیاں مانگتا ہے۔ قلب سلیم جس میں آ جائے وہ لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا، اے کی کردے پیا، اے مسیتے کی کردے پیا، اینو عقل ہی کوئی نہیں، اینو پتہ ہی نہیں ہے کی کردے پیا، اے دی ہندی کوئی نہیں پئی، اے دی جائز ہی کوئی نہیں، اے کی پا کے آ گیا ہے۔ قلب سلیم والا لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ اپنیاں معافیاں مانگتا ہے۔ ایک باری اجازت دیو میں آیت پھر پڑھ لاں؟ جناب پھر پڑھا دیو۔ اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے اچھا کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخش دے گا۔ اچھا گل سنو، چلو کسی وچ عیب نہ کڈن، ابراہیم مسلے تے بہ کے تے آکھ سکتے سن یا اللہ انہاں نوں ہدایت دے۔ ابراہیم جانتے تھے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ابراہیم جانتے تھے کہ اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ ابراہیم نے مصلے پر بیٹھ کر بھی ان کی شکایت نہیں کی بلکہ انہیں اللہ پر چھوڑ کر اپنی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے دا مطلب ہے جنہ دے سینے وچ قلب سلیم آ جائے او مصلے تے بہ کے اللہ نو بھی نہیں آندے ویکھ لے چاچا کی کردا ہی پیا، اے ویکھ لے ماما کی کردا ہی پیا، او من جاندا ہے، او ویندا پیا، تو اپنی ویکھ تینوں کسے نال کی۔ او بھائی مجھے یاد آ گیا ملنگا دا جملہ یاد آیا ہے، اوے تو اپنی نبیڑ تینوں کسے نال کی، بولے نہیں میرے ساتھ، او تو اپنی نبیڑ، سارے آکھو تینوں کسے نال کی، اور بولو بھی تینوں، او تو اپنی نبیڑ، تینوں اچھا بولو سارے بندے، تو اپنی نبیڑ تینوں، مزہ آ رہا ہے یار، ذرا ایک باری اچھا آکھو، تو اپنی نبیڑ تینوں، اور تو اپنی نبیڑ تینوں کسے نال کی۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک باری سارے آنکھوں معاف کر دے، ایک باری سارے آنکھوں معاف کر دے۔ اللہ دی قسم جڑا منہ آکھے گا نا معاف کر دے، مینوں پتہ ہی نہیں اللہ او دے نال کی سلوک کرے گا۔
من کوئی نہیں پتا اللہ ادھر کی سلوک کرے گا. ایک باری سارا مجمع کو یا اللہ معاف کر دے. این جوان ذرا سینے دا زور لا گیا کو یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. اچھا کو یا اللہ لکھ لو ذرا دل پر, دل کی تختی پر سونے کے قلم سے لکھو آج کا پیغام. سہارا دے گا, کنارہ دے گا, روٹی دے گا, آسرا دے گا, شفا دے گا, زندگی دے گا, پیاس بجھا دے گا, کدوں جدوں آکھیں گا معاف کر دے. ہائے 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 ہائے. قبلہ میں شام تک قرآن پڑھ سکتا ہوں. اس بات اجازت ہے ایک آیت پڑھ لوں؟ سورہ نوح ہے, 71 نمبر سورہ ہے, 10ویں آیت ہے. جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. ٹھنڈا بولے ہو, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جناب فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. سبحان اللہ, مردوں کی طرح کہو. جناب تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو. حضرت نوح کہندے نے ایک واری آکھو مولا معاف کر دے. بولو سارے, مولا. پھر کیا ہوگا؟ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے, فوراً تمہارے گناہ معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر شراٹے کا می برسائے گا, تمہارے اوپر شراٹے کی بارش نازل کرے گا. یہ بارش کیا ہے؟ آیت پڑھو. سورہ والذی, پڑھ دو آیت. والذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزل من السماء ماء طہورا. کیا معنی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے جو جس نے ہواؤں کو جاری کیا, وہ آنے والی رحمت کی خوشخبری دیتی ہیں. اچھا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, وہ آ کے دھرتی کو پاک کرتا ہے. پتہ چلا بارش اللہ کی رحمت بھی ہے, دھرتی کو پاک بھی کرتی ہے. حضرت نوح نے کہا جنہیں ایک واری کہنا مولا معاف کر دے, اللہ او دے گناہ بھی معاف کرے گا, او دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر گل کے او دے سارے ٹبر نو پاک بھی کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور مال کے ذریعے سے مدد کرے گا, مال کے ذریعے مدد کرے گا. وَبَنِينَ, اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا, بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا, جنت میں کوٹھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے اس میں نہریں بنائے گا, کوٹھی میں نہریں جاری کرے گا. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ ابراہیم نے کہا سہارا بھی دے گا, آسرا بھی دے گا, کوٹھی بھی دے گا, روٹی بھی دے گا, پانی بھی دے گا, صحت بھی دے گا, زندگی بھی دے گا, رزق بھی دے گا, لیکن سارا کچھ اس جملے میں رکھ دیا, معاف کر دے. چھوٹی سی عمر, خاندان, برادری اور سارا شہر پھڈا ابراہیم پاک لے رہے ہیں. آگے پڑھوں. پتہ چلا قلب سلیم لی بھی کچھ شریف بندے نہیں چاہیے. قلب سلیم لی صرف ختم دین والے پیر نہیں چاہیے. قلب سلیم لی صرف نظر نیاز والا مرشد نہیں چاہیے. قلب سلیم لی بندہ ڈنڈی پٹی قائم چاہیے ہے. کدھر ہے؟ رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں. آپ اجازت دیں تو میں ترجمہ کروں. 18-19 سال میری عمر ہے, گھر میں چھڑ دیتا ہے, شہر میرے ویری ہو گیا ہے, فیملی میری دشمن ہو گئی ہے, تے میں چھڑ چھڑ کے تیرے آسرے تے ٹور تے چلاں, پر چھوٹی جی عمر ہے, ان میں ڈول نہ جاواں, او نہ ہوئے کہ 2 گھنٹے بعد میں گھر جا کے فریج کھول کے پانی پیندا ہواں. نہیں ان طاقت نہیں, میں ڈٹیا رواں. تے ایک مہربانی کری, میں کلا نہ رواں. اے حق دا علم چکن لی کوئی 4 سجن بھی تے ہونے چاہیے. حق دا علم چکن لی کوئی 4 سجن بھی تے ہونے چاہیے نا. حضرت ابراہیم نے کی منگیا؟ سجن منگے نے.
کی منگے. اچھا اگلی آیت شروع کریں, 2 منٹ باقی رہ گئے. وجعلی لسان صدق فی الاخرین, اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. دوبارہ, اور میری سچی ناموری وجعلنی رکھ, بنا دے میرے, وجعل بنا دے, لی میرے لیے, لسان زبان, صدق سچی, فی الاخرین اینڈ پر آنے والے زمانے میں مجھے ایک سچی زبان عطا کر. یا اللہ 19 سال 20 سال عمر ہے میری, ساری دنیا نال پھڈا لے لیا میں, ایتھوں نکل چلے ہیں مرید کے تو آن والیاں نسلاں نو مرید کے تے لوگ آکھن گے ایک باغی آیا سی, غدار سی ساڈے دین دا, تے اساں اونوں کڈ چھڈیا, تے پروردگار میں تے تیرے لیے قربانی دیتی ہے. قیامت دے وچ آن والے زمانے چ کوئی ایہو جی سچی زبان دے جس زبان تو میرا تذکرہ قیامت تک لئی جاری رہے. پتہ چلا ابراہیم کے سر سے جب تکلیف اور طوفان تکلیف کا طوفان جب سر سے گزر رہا تھا نا, اس وقت ابراہیم کو محمد یاد آ رہے تھے. پتہ چلا مصطفیٰ کے دادا کے سر سے جب تکلیف کا سمندر سر سے نکل رہا تھا, ابراہیم کو اس وقت مصطفیٰ یاد آ رہے تھے. یہ وجہ ہے کہ ہم تکلیف میں کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے نبی ہمارے حال پر رحم کرو. یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اے اللہ کے نبی ہماری تکلیف کو سماعت کیجئے. اننا فی بحر غم مغرقون, یا رسول اللہ غم کا سمندر بہت گہرا ہے. خذ یدی ساحلنا اشکالنا, بازو پکڑ کے ہمیں کنارے لگا دیجئے. یہ شرک نہیں, ابراہیم کی سنت ہے. وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم, اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. اللہ فرمایا ابراہیم نے مجھے کہا یا اللہ مجھے جنت کے وارث یاد آ رہے ہیں. مجھے مزہ آیا, آپ چپ رہ گئے. 19واں سورہ ہے, 63 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. سبحان اللہ کہی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے, یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہیں. متقیوں کو ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے. اب یہاں پہ کوئی مولوی صاحب بیٹھ کے کہیں میں بڑا متقی ہوں اس لیے میں جنت کا وارث ہوں, انہوں آکھنا قبلہ تہاڈی گل تے گھر دی نہیں سندی, تسی جنت دے وارث کدوں ہو گئے. یہ جنت کا وارث کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, زندگی میں کسی چیز کو لینے کے لیے پہلا طریقہ ہے مزدوری کر کے لے لو. غلط ہے؟ پھر بولے کیوں نہیں, مزدوری کر کے لے لو. دوسرا طریقہ ہوتا ہے خیرات مانگ کے لے لو. تیسرا طریقہ ہوتا ہے مرید کے میں اگر کسی کا پلازہ ہے, اس کے گھر آج ہی بچہ پیدا ہوا ہے, اس نے مزدوری تو نہیں کی, اس نے بھیک بھی نہیں مانگی, وہ تو پیدا ہوتے ہی سارے پلازے کا وارث ہے. پتہ چلا جو جمدیاں مالک ہوئے نا, نہیں جیڑا بندہ آندا ہے میں جنت دا وارث ہاں, اونوں آکھو تو نمازاں چھڈ, وہ آکھے گا پھر تے نہ لبدی. روزے چھڈ, وہ آکھے گا پھر تے نہ لبدی. اونوں کہنا اینی محنت کر کے لئی ہوئیے نا, پھر تے محنت دی مزدوری لئی آ نا. وہ آکھے پھر وارث کنوں آندے ہو, اونوں کہنے اللہ دی قسم ایڈے کو حسن سن, ایڈے کو حسین سن, ایک بھی نماز نہ حسن پڑھیے نہ حسین پڑھیے, نبی سینے نہ لا کے آندے سن اے بھی جنت دا وارث ہے, اے بھی جنت دا وارث ہے, اینا دی ماں بھی جنت دی وارث ہے.
انہاں دا ابا بھی جنت دا وارث ہے. پتہ چلا ابراہیم کو مصیبت میں نبی اور نبی کی اولاد یاد آ رہی ہے. وہ آیت یہ ہے رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین. رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر. اچھا اور یعنی مجھے طاقت عطا کر. جی ٹھیک ہے. اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں. صالحین اپنے زمانے کے طلب کیے ابراہیم نے. وہ کون ہوں گے؟ مرید ہوں گے. کس کے؟ ابراہیم کے. ابراہیم نے اللہ دی بارگاہ چکھے یا اللہ میں کلیاں کچھ چھوٹی جی جماعت دے, کچھ 4 مرید دے مینوں. اب وہ مرید کون ہوں گے؟ صحابہ. کس کے صحابہ؟ ابراہیم کے. ابراہیم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ نبی کا. ساتھ نبی کی آل کا, پیچھے نبی کے صحاب کا. پتہ چلا قلب سلیم کے لیے ضروری ہے جہاں محمد کو رکھے وہاں آل محمد کو رکھے. جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے تکلیف ہوگی, میں آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں. جہاں محمد کو رکھے وہاں آل محمد کو رکھے. جہاں آل محمد کو رکھے وہاں اصحاب محمد کو رکھے. جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح. مجھے مزہ آ رہا ہے. قلب سلیم ایویں لب جانا ہے. تو قلب سلیم تک جانے کے لیے تمہیں جہاں علی کو ماننا ہے وہاں ابو بکر کو بھی ماننا ہوگا. وَلَا تُخْزِنْ. آگے پڑھوں جی؟ تھک گئے ہیں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور مجھے رسوا نہ کرنا. اچھا پیر سخی شاہ ایک آیت چھوٹ گئی یار. ہاں واغفر لی. ابھی کتنے ہوئے؟ اچھا چلو ہن رہن دیو, میں تھک گیا. بس آخری آیت پڑھ لو, اس کو پھر اب رہنے دیں پھر صحیح. لیکن سبق بڑا ہے, سبق بڑا قیمتی ہے. لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں. بس آخری آیت ہے. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تخزی. بس آخری آیت ہے. لا تخزینی یوم یبعثون. مزہ آ رہا ہے. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ بھی خون تیز گردش کر رہا. لا تخزینی یوم یبعثون. جناب اور مجھے رسوا نہ کرنا آئے جس دن سب اٹھائے جائیں گے. ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میری عزت رکھنا. گفتگو ختم ہو گئی ہے, پھر سے کہنا چاہتا ہوں یا اللہ میری عزت رکھنا. اللہ مجھے سرخ رو کرنا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ابراہیم کہہ رہے یا اللہ میرا پردہ رکھنا. یا اللہ میں رسوا نہ ہو جاؤں. اللہ میری عزت رکھنا. اللہ میرا پردہ رکھنا. حیرت ہے مجھے آج کے میرے جیسے ڈنگر پیروں کے اوپر. پتہ نہیں اپنے مریدوں کو کس منہ سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں. اتنی بڑی ہستی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے یا اللہ میرا پردہ رکھی, اللہ میری عزت رکھی, اللہ میں رسوا نہ ہو جاواں. لا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا. آج کی گفتگو کے لیے آخری آیت سورہ تحریم سے پڑھ لوں. زبان سے ابراہیم نے کہا لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا. صدقے مدینے والی سرکار تیری نالائن پر جاؤں,
اللہ محمد بادشاہ سے کہتا ہے لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے محمد تیرے دادے نے مجھے کہا تھا میری عزت رکھی، میں رسوا نہ ہو جاؤں، میرا پردہ رکھی، لیکن اللہ ہو کر تجھے کہہ رہا ہوں جو آدم کا بیٹا تیرے ساتھ پیار کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ قیامت الدن کوئی کسی کو چھڑا سکتا؟ اگلی آیت کیا تھی؟ روز محشر نہ تو کسی کی اولاد کام آئے گی نہ اس کی مال کام آئے گا، ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے سینے میں قلب سلیم آ جائے۔ قلب سلیم بچا لے گا۔ قلب سلیم طے کرو کیسے جائیں گے قلب سلیم؟ جنت ان کا استقبال کرے گی۔ ہاں، جب قلب سلیم آپ کے سینے میں آ جائے گا وَأُذْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ جنت سے کہے گا آگے بڑھ قلب سلیم والوں کی طرف۔ اچھا، اب قلب سلیم کی پہلی سیڑھی، جس مصطفیٰ کے امتی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کردار آ جائے اللہ اس میں قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ نہیں مزہ آیا، رہنے دو، نہ پڑھو، چھوڑ دو جائیں۔ ایک دفعہ پھر یہ جملہ دکھاؤ، میں سیکھوں کون چپ بیٹھا ہوا۔ جس مصطفیٰ کے امتی میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار آ جائے اللہ اسے قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، آگے پڑھو۔ جو اپنا وقت اللہ کی محبت میں صرف کرنا شروع کر دے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جس کا دل قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جس کو ٹھنڈا بولیں، یہ دوبارہ جملہ کہو۔ جس کا دل قرآن کے ساتھ لگ جائے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کرتا ہے۔ جو یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی سننے والا ہے اور ہر قسم کے فائدے اور نقصان کا مالک ہے اللہ اس کو قلب سلیم والا شخصیت کو نہیں دیکھتا بلکہ حق کو دیکھتے ہوئے حق کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ تکتا ہے کہ سچ کون کہہ رہا ہے۔ اچھا، قلب سلیم والا کبھی بھی ساری دنیا کو دشمن بنا لیتا ہے لیکن حق پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ساری دنیا سے دشمنی مول لے لے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ساری دنیا سے دشمنی لے لے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جس کو یقین آ جائے کہ اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جو اپنی برائیوں کی نسبت خود کی طرف اور خیر کی نسبت خدا کی طرف کرے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات اور جو اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی کسی دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرے بلکہ ہمیشہ اپنی خامیوں کو سدھارنے میں لگا رہے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ معافی کا طلبگار رہے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کرتا ہے۔ جس دل میں صالحین کی محبت آ جائے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ جو اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں پہ مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کو قلب سلیم عطا کرتا ہے۔